جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں ہمیشہ انصاف کا ترازو جو ہے نا وہ ہاتھ میں رکھیں، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کریں، نہیں تو پھر آپ اس دنیا کے آخرت میں بھی دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج ایک بیٹی کی اور باپ کی کہانی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کسی کا حق کھانا کیسا ہوتا ہے۔ ایک فیملی تھی جس میں 3 بھائی اور ایک بہن تھی۔ والدہ ان کی فوت ہو گئی اور بہن کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد بہن کا جو شوہر تھا وہ فوت ہو گیا۔ بہن کے 2-3 بچے تھے، بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ اب بہن کا گزارا جو ہے بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ بہن ایک روز آتی ہے اپنے والد کے پاس بیٹھی ہے، اس سے کہتی ہے ابا جی آپ کی جو زمین ہے اس میں جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دے دیں، میرے حالات خراب ہیں، چلیں اس سے میرا کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا، اس کے بعد میرے بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے بھائی آئیں گے تو ان سے بات کرتا ہوں۔ بیٹی چلی جاتی ہے، شام کو اس کے بھائی آتے ہیں گھر تو باپ ان کو بٹھاتا ہے، بٹھا کر کہتا ہے کہ تمہاری بہن آئی تھی اور وہ اپنا حصہ مانگ رہی تھی۔ تو ایک بھائی جو تھا وہ خاموش ہو جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے کون سا حصہ، تیسرا بھی اسی طرح سے کچھ بولتا ہے، اور وہ باپ جو ہے وہ ان سب سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ اس نے کہا بچوں میں نے تم لوگوں کو اس لیے بٹھایا کہ میرا کیا پتا آج زندہ ہوں کل نہیں ہوں، کل ہوں تو پرسوں نہیں ہوں، تو تم لوگ یہ زمین جو ہے اپنے نام کروا لو، یہ نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تمہاری بہن جو ہے وہ حصہ لے جائے۔ اب بچوں نے خاموشی سے باپ کو ساتھ لیا، اگلے دن زمین اپنے نام کروائی، نہ بہن کو بتایا نہ کسی اور کو بتایا۔ جی کچھ دن گزرے تو بیٹی جو ہے وہ باپ سے حصہ مانگنے آئی۔ بیٹی نے باپ سے حصے کی بات کی تو باپ نے تو ٹال مٹول کی، لیکن اس کی جو بھابیاں تھیں، اس کے بھائیوں کی بیویاں، وہ اس سے لڑنے کو آگے، کہتی ہم کون سا کہیں سے حصہ لے کے آئے ہیں۔ یہ عورت کہتی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے سر پہ تمہارے جو شوہر ہے ان کا سایہ سلامت رکھے، تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ تم لوگ نہ تو بیوہ ہو نہ تمہارے بچے یتیم ہیں، میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، تو مجھے اس کی بہت ضرورت ہے، میں اس لیے مانگ رہی ہوں۔ لیکن انہوں نے برا بھلا کہہ کر اس کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی بیچاری، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا رہا تھا، اس کا گزارا چل رہا تھا۔ کچھ 6-7 مہینے گزرے تو ان کے والد جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو گئی۔ موت کے بعد سب رشتہ دار آ گئے، بہن بھی آ گئی، بیٹی وہ اس کی، سب معاملہ چل رہے ہیں۔ کفن دفن ہوا، اس کے بعد جنازے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جنازہ گاہ لے گئے، جنازہ پڑھ لیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ اگر ان کے ساتھ کسی کا لین دین ہے تو اس کے بچوں کے ساتھ وہ معاملہ کر سکتا ہے۔ ابھی یہ بات کرنی تھی تو پیچھے سے ایک صاحب اٹھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی ان کی، اور وہ اٹھ کر کہتے کہ مولوی صاحب میں نے 20 لاکھ روپے لینے ہیں۔ اب 20 لاکھ کی بات آئی تو ان کا بڑا بیٹا جو تھا وہ جب جائیداد نام کروانی تھی تب وہ بول رہا تھا کہ وہ کیوں لینے آئی ہے بیٹی، تو اس وقت بھی وہی جلدی سے بولا کون سے 20 لاکھ، ہمارے والد نے تو ہمیں نہیں بتایا۔ اب وہ بندہ جو ہے جب اتنی بات سنتا ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے 20 لاکھ دو گے تو میں یہ میت جو ہے دفن ہونے دوں گا، نہیں تو یہ میت نہیں دفن ہوگی۔ سارا مجمع حیران ہو گیا۔ وہ تینوں بھائی جو ہیں اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگے۔ اب وہ لڑ جھگڑ رہے ہیں، وہاں پہ میت رک گئی ہے، وہ کہتے تمہیں ہم دیکھ لیتے ہیں، تم کیسے دفن نہیں ہونے دیتے۔ لڑائی جھگڑے کے خدشات بن گئے۔ یہ بات پہنچی گھر تک۔ گھر پہ اس شخص کی، مرنے والے کی جو بیٹی ہے وہ بیٹھی رو رہی تھی، اور اس نے جب سنا کہ میرے باپ کی میت کو دفن نہیں ہونے دیا جا رہا تو وہ فوری طور پر بھاگی آتی ہے، آ کر اس شخص سے کہتی ہے کہ آپ کے کتنے پیسے؟ وہ کہتا میرے 20 لاکھ روپے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے پاس ایک کنگن ہے اور میرا ایک گھر ہے 10-12 مرلے کا، اور وہ گاؤں کے اندر ہے، آپ اس گھر پہ قبضہ کر لیں، یہ کنگن رکھ لیں، میرے باپ کی میت کو دفن ہونے دیں، اس کے بعد جو آپ کے پیسے بچیں گے وہ میں آپ کو آہستہ آہستہ دیتی رہوں گی، میرے باپ کی میت کو خراب نہ کرو۔ اب وہ شخص بڑی حیرانگی سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا سارے مجمع کو کہ میں نے اس شخص کے پیسے دینے ہیں، اس سے لینے نہیں ہیں، میں نے اس شخص کے 20 لاکھ روپے دینے ہیں۔ جب اس نے اتنی بات کی تو اس کے جو بیٹے تھے وہ حیران، انہوں نے دانتوں کے نیچے انگلیاں دے لیں کہ ہم نے کیا کر لیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو میت پڑی ہے اس کا اصل وارث کون ہے۔ اس کا اصل وارث تو اس کی یہ بیٹی ہے جس کو اس شخص نے اپنے جیتے جی اپنی جائیداد سے محروم کر دیا۔ میں صرف یہی دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس شخص کی جائیداد اس کے بیٹوں کے نام ہو چکی ہے، اور وہ اس نے صرف اس لیے کر دی کہ اس کی بیٹی کو حصہ نہ چلا جائے۔ اور آج وہ بیٹے جن کے نام اس نے یہ جائیداد کی ہے اس کے لین دین کے وارث بھی نہیں بن رہے، کہ اس نے جو کیا ہے جو نہیں کیا وہ قیامت والے دن خود بھگتے گا۔ یہاں اس کے لیے کوئی یہ لوگ ایسا عمل نہیں کریں گے جو اس کے پیچھے اس کا معاملہ ٹھیک ہو سکے، اور صرف یہ ایک بیٹی ہے جو اس کی وارث ہے۔ بیٹیاں ہی سب کی وارث، سب ماں باپ کی، بھائیوں کی وارث ہوتی ہیں جو ان کی جگہ پہ اپنی جان تک دے جاتی ہیں۔ اور اس طرح اس نے وہ پیسے جو ہیں وہ اس بیٹی کو دیے، اس نے کہا ان بچوں کا حق نہیں ہے اس پہ، یہ پیسے پکڑو اور یہ تمہارے ہیں۔
میں تمہیں دے رہا ہوں اور تم نے اب ان کو کچھ نہیں دینا. اور یہ کہانی آپ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے خاندان دیکھے جہاں پر جائیداد صرف اس لیے نام کروا لی جاتی ہے کہ بیٹی حصہ نہ لے جائے یا کہیں اور نہ حصہ چلا جائے، جبکہ جو شریعت ہے، جو ہمارے اسلام نے منتخب کر دیا، جو ہمیں رستہ بتا دیا، وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم چلیں تو ہمارے ہاں درمیان غربت رہے ہی نہ. لیکن ہم لوگ صرف اور صرف لالچ میں پڑے ہوئے ہیں. باقی آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کے آس پاس بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. آپ اپنا حق ضرور ادا کریں. یہ نہ ہو کہ آپ سے بھی کسی دن سوال کیا جائے کہ تمہارے پاس یہ شخص بیٹھتا تھا، تم نے اس کو کیوں نہیں سمجھایا. اگر آپ کوئی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 0300252069. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.